علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کیتا ہے کہ اس سورہ تغابن دیاں آخری چند آیات مبارکہ نے جنہ دا سادہ جہا ترجمہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے او لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو، فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تواڈیاں بیویاں دے وچوں تے تواڈیاں اولاداں دے وچوں بعضے تواڈے دشمن نے، فاحذروہم کہ بچو نہ کو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تسی عفو درگزر کو کم لو، انہوں نے معاف کرو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غفور الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ اے اموال اور اولاداں اے آزمائش نے، فتنہ نے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دے کول ہے وہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدلہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم دے اندر ایک نہیں دو نہیں دسیوں مقامات ایسے نے جنہ دے وچ ایک گل بار بار ارشاد فرمائی ہے کہ انسان جنہ دو چیزاں دے اتے سب تو زیادہ تکیہ کردا ہے، جنہ دو چیزاں دے نال سب تو زیادہ محبت کردا ہے، وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ مال اور اولاد۔ سورہ منافقون چ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والےو تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں اے تانوں اللہ دی یاد اور اس دے ذکر تو غافل نہ کر دین۔ اسی طرح اور بہت سارے مقامات نے جتھے ارشاد فرمایا کہ المال والبنون فتنہ، فرمایا کہ مال اور بیٹے یہ تواڈے واسطے آزمائش نے۔ اسی طرح سورہ تحریم دے اندر ارشاد فرمایا کہ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ نو بچاؤ، اپنے اہل و عیال نو بچاؤ جہنم دی اگ تو۔ قرآن بار بار اس چیز وال انسان نو کیوں متنبع فرما رہے ہیں؟ دراصل انسان خاندانی زندگی دے اندر جکڑے ہے، باپ ہے، اولاد ہے، اگے اولاد دی اولاد ہے، والدین نے، بہن بھائی نے، یہ مختلف رشتے ناتے نے، اور یہ رشتے ناتے ایک دوسرے دے نال جڑے نے، اور مختلف کیفیات دے اندر یہ رشتے ناتے انسان دے واسطے نفع بخش بھی نے تے نقصان دہ بھی نے۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک گل بار بار اس واسطے ارشاد فرمائی کہ ہر رشتہ ہر ناتا انہوں او دے مقام تے رکھیا جائے، اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں جو کچھ ہدایت دی صورت دے اندر نازل فرمایا گیا ہے یہ قرآن کریم ہے، اور اس قرآن کریم نو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول فعل اور عمل دے نال لاگو کر کے بخایا، نافذ کر کے بخایا، وہی ساڈے واسطے رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر یہ گل ارشاد فرماندے نے کہ اے ایمان والے ہو، تواڈے واسطے میرے رسول دی زندگی دے اندر نمونہ ہے، اور قرآن و سنت ہی وہ ماخذ ہے، قرآن و سنت ہی وہ بنیاد ہے، قرآن و سنت ہی وہ دستور ہے، قانون ہے کہ جڑا کسی بھی انسان نو رہنمائی بھی فراہم کردا ہے، وہ دی پوری زندگی بحیثیت فرد، بحیثیت ایک انسان اور بحیثیت قوم ہر طرح گزارن دے اتے رہنمائی بھی کردا ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ گل آنا ہونا کہ قرآن انسان دے بیڈ روم تو لے کے، بیڈ روم جنہوں اسی تخلیے دا کمرہ آنے ہیں، تنہائی دا کمرہ آنے ہیں، اس جگہ تو لے کے پارلیمنٹ تک ہر لمحے دی رہنمائی قرآن جڑا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، فرمایا کہ تواڈیاں اولاداں تے تواڈیاں بیویاں دے وچوں بعضے تواڈے دشمن نے۔ بندہ سوچدا ہے کہ میرے کیویں دشمن نے، میں تے بڑا انہاں نال پیار کرنا، بڑی محبت کرنا انہاں نال، وہ میرے نال بڑی محبت کردے نے، پھر یہ دشمنی کس طرح واضح ہوندی ہے؟ یہ دشمنی اس ویلے واضح ہوندی ہے کہ جس وقت انسان اپنی اولاد دی خاطر اپنی بیوی دی غلط فرمائش دے اتے مختلف غلط کام کرتا ہے، اور کدی کسی دا حق مار کے کسی دوسرے نو دے دیندا ہے، جہدے نال او دی زیادہ محبت ہوندی ہے، انہوں وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ تو زیادہ میں نماز دیاں، اور اولاد دے اندر وہ فرق کرن لگ پیندا ہے۔ کدی اس دی بیوی اس نو ایسیاں فرمائشاں کر دی ہے کہ جنہ دی بنیاد دے اتے وہ اللہ تعالیٰ دیاں نافرمانیاں کرن لگ پیندا ہے۔ مختلف اوقات دے اندر ایسے کم سر انجام دے جاندہ ہے کہ جدا شریعت دے نال کوئی سر پیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز دے اتے متنبہ کیتا ہے کہ جس ویلے بیوی دی غلط فرمائش، بیوی دے غلط آکھن، اولاد دی غلط فرمائش، اولاد دیاں ناز و نعمت نال پرورش، یا او دے واسطے مختلف ایسے کم کہ جڑے اللہ دی نافرمانی دے اتے جا کے تے ختم ہوندے نے، اور اس ویلے انسان دی کیفیت کی ہوندی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کر کے تے اپنے آپ نو او جہنم والے پاسے دھکیل رہا ہوندا ہے۔ جس ویلے کسی دی حق ماری کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ہے، بہت نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، باقی بھی کام، لیکن وہ کردہ کی ہے، اس دا انجام وہ ایک غلط کام دے اتے ہو جاندہ ہے، اور وہ غلط کام کی ہے کہ اولاد دے اندر وہ تخصیص کر دیندا ہے، کسے ایک دا حق مار کے کسے دوسرے نو دے دیندا ہے، فرمایا وہ جہنم والے پاسے چلا جاندہ ہے۔ اس سے بنیاد تے مالک کائنات نے فرمایا کہ کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ جہنم دی اگ تو۔ تو فرمایا کہ اے تواڈے دشمن نے انہاں دے وچوں پہچانو انہاں نو، اور میں عرض کیتا ہے کہ قرآن بار بار تنبیہ پہ کردا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ہاں
طرز عمل تساں کی اختیار کرنا ہے، کسے دے سر چ ڈنڈا نہیں مارنا، کسے نو اس انداز دے اندر غلط طرز عمل تو نہیں روکنا کہ وہ بالکل ڈنگا ہو جائے، نہیں، پیار نال محبت نال سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ دا دین او انہاں نو سکھاؤ۔ اسے واسطے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے جس ویلے 7 سال دے ہو جاندے نے انہاں نو نماز دی ترغیب دیو، اور 7 سال تو 10 سال تک دا دورانیہ اس ترغیب دا سکھان دا سکھن دا۔ جس ویلے 10 سال تو اگے چلے جاندے نے فرمایا بچیاں دے بستر الگ کر دیو، اور پھر اگر وہ نماز واسطے نہیں آؤندے، اللہ تعالیٰ دے دین دے اندر کوتاہی کر دینے تے انہاں نو فرمایا انہاں تے چھڑی رکھو، سرزنش کرو، سختی کرو، لیکن سختی اس انداز دے اندر کہ او سختی انہاں نو راہ راستے لیاؤن دا سبب بنے، نہ کہ اس انداز دے اندر کہ او الٹا باغی ہو جان۔ یہی مطلب اس آیت دا، فرمایا کہ اگر تسی معاف کرو، درگزر کو کم لو، عفو درگزر بہت اچھی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، فإن اللہ غفور الرحیم۔ پھر فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ دوسری مرتبہ گل ارشاد فرمائی، پہلے بیویاں دا تذکرہ کیتا، بیٹیاں دا تذکرہ کیتا، اتنے پھر مال دا تے اولاد دا تذکرہ کیتا۔ اصل وچ مال انسان جس ویلے کماندا ہے نا، او دے پیش نظر بھی بہت ساری چیزاں ہوندیاں نے۔ ایک تے یہ چیز ہوندی ہے کہ انسان اپنے آپ نو دنیا دے اندر چاہتا ہے کہ میں قد کاٹ کر کے اچا کر کے جیواں، دوسرا وہ کچھ بھی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، اور اس کیفیت دے اندر کہ میری اولاد او دوجیاں دے وچ ذرا سر کڈ کے جیوے، اپنے معیار زندگی نو بلند کرن واسطے جنہوں آج کل دی زبان سٹیٹس آندے نے، سٹیٹس کو دا شکار ہے، اور اولاد دی خاطر ہی یہ سارے او کم کر جاندہ ہے کہ جنہ تو مالک کائنات نے منع فرمایا ہے۔ بیوی گھروں آندی ہے کہ فلانا جیڑا او تے اینا امیر ہو گیا، انہیں تے کچھ بنا لیا، تو ککھ بھی نہیں بنایا، کوئی اتے دی کمائی بھی جڑی وہ لے ویا کر، یہ مجبور ہو جاندہ ہے۔ اور یقین رکھو میں ایسے بہت سارے لوگاں تو واقف ہاں کہ جنہاں نے دیانتداری دے نال اپنیاں ملازمتاں دا آغاز کیتا، ایک عرصہ دیانتداری نال چل دے رہے، اور پھر بیویاں دی فرمائش دے اتے دیانتداری آہستہ 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 بددیانتی دے وچ بدل دی گئی، اور کیفیت اے بنی کہ جس ویلے وہ ریٹائرمنٹ تے آئے تے انہاں دی او بددیانتی انہاں دی ہر چیز نو اڑا کے تے لے گئی۔ دنیا انسان کنا اکثر استعمال کر لے گا، دنیا دے اندر تے انسان نو ایک لمحے دی بھی خبر نہیں، ایک سیکنڈ دا بھی اس نو پتہ نہیں کہ میں اگلا لمحہ جینا ہے یا نہیں جینا، لیکن سامان صدیاں دے بناندہ ہے، غفلت دے اندر اتنا مبتلا ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گھڑی وقت کی گردوں نے ایک اور گھٹا دی، ایک ایک ٹک ٹک کر دیاں سوئیاں، ات انسان دی زندگی نو بالکل کٹائی جاندیاں نے، پیچھا لئی جاندیاں نے۔ تو فرمایا کہ اے تواڈے اموال، تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے آزمائش دا باعث نے، فتنہ نے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دے کول ہے وہ تے بہت ہی بڑا ہے، بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر، اتنا بڑا بدلہ، اتنا بڑا انعام کہ جدے تصورات بھی تواڈے ذہن چ نہیں آ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت وہ چیز ہے کہ جنہوں کسے آنکھ نے نہیں ویکھیا، کسے کان نے نہیں سنیا، اور کسے ذہن تے دماغ دے اندر دا تصور بھی نہیں آیا،
لیکن انسان ستا ہے اس دے حصول دے واسطے تگو دو نہیں پیا کرتا۔ جہنم وہ چیز ہے کہ جنہوں نہ کسی اکھ نے ویکھیا نہ کسی کان نے سنیا ہے، اتنی بری چیز ہے، لیکن انسان او دے تو غفلت چ مبتلا ہے اور او دے کولوں بچن دی کوشش تے فکر نہیں پیا کرتا۔ فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے انسانوں جس حد تک بھی ہو سکے، جنہ تواڈے وس دے اندر ہے، اپنے اللہ کولوں ڈرو۔ قرآن بار بار اے تنبیہ پہ کردا ہے کہ جنہ تواڈے وس چ ہو سکے، تواڈی استطاعت تو زیادہ تانوں اللہ مکلف نہیں ٹھہراندا، لیکن کوشش تگو دو اگر تواڈے وس چ تھوڑا ہے تے تھوڑا، زیادہ ہے تے زیادہ، جننے باصلاحیت تو اپنے اللہ کو ڈر کے اپنی زندگی بسر کرو۔ واسمعوا واطیعوا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی گل نو سنو اور اطاعت کرو۔ اصل چیز جڑی ہے ایک مومن واسطے وہ ہے ہی سمع اور طاعت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرمایا کہ لوگوں جماعت بنو، جماعتی زندگی اختیار کرو، اور فرمایا کہ جماعت دے اندر ایک امیر، چاہے وہ کوئی حبشی جدا نک بالکل چپٹا ہے، جدیاں اکھاں بالکل چھوٹیاں نے، جدا رنگ بالکل سیاہ ہے، فرمایا او تواڈے تے امیر ہے تے اللہ دی اطاعت تے اللہ دے رسول دی اطاعت دا حکم دیندا ہے، فرمایا کہ او دی بھی اطاعت کرو۔ قرآن سمع اور طاعت، سنو اطاعت کرو، اس پالیسی دے اتے اہل ایمان نو گامزن کرنا چاہندا ہے۔ فرمایا کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، قرآن دا بہت بڑا ایک طرز کلام ہے۔ انسان نو جس ویلے بھی ہدایات دیتیاں جاندیاں نے، میں بڑا ہی غور کیتا ہے، کوئی صورت ایسی نہیں کہ جدے اندر رب کائنات نے انسان نو اس چیز وال مائل نہیں کیتا کہ اللہ تعالیٰ دی راہ دے اندر خرچ کرو۔ قرآن بار بار اس چیز دا اعلان و اظہار کرتا ہے کہ جنہ او دی راہ دے اندر خرچ کرو گے ودا چڑھا کے دے گا، اور جنہ کوٹ کوٹ کے رکھو گے انی بے برکتی ہو جائے گی۔ جنہ حلال کما کے او دی راہ دے اندر دیو گے، مالک کائنات دنیا دے اندر بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا، تواڈیاں اولاداں تواڈیاں دشمن نہیں رہن لگیاں، تواڈیاں دوست بنن گیاں، تواڈے خیر خواہ ہون گے، تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بنن گے۔ لیکن اگر رزق حرام دے نال انہاں دی پرورش کیتی تے آپ بھی برباد ہو جاؤ گے، اپنی دنیا بھی برباد کر لو گے اور اپنی آخرت بھی برباد کر لو گے۔ تو فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جیڑا انسان بھی نفس دی تنگی تو بچا لیا گیا، فرمایا کہ او کامیاب ہو گیا۔ نفس دی تنگی کی ہے؟ نفس دی تنگی یہی ہے کہ انسان نہ اپنے آپ تے خرچ کرے، نہ اہل و عیال تے خرچ کرے، نہ اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر خرچ کرے، مال نو کوٹ کوٹ کے رکھے، سینچ سینچ کے رکھے، گن گن کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، تباہی اور بربادی انہاں لوگاں واسطے کہ جڑے مال جمع کر کر کے رکھ دے اور گن گن کے رکھ دے نے اور لگائی بجائی کر دے نے۔ تو فرمایا کہ جڑا انسان بھی نفس دی تنگی تو بچا لیا گیا، بخل تو بچا لیا گیا، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ نو قرض دیو۔ اللہ نو قرض دی کی ضرورت ہے؟ وہ تے خزانے ہی بے شمار نے، تے قرآن بار بار اس چیز دا تذکرہ کردا ہے کہ اللہ نو قرض دیو۔ فرمایا کہ یضاعف لکم ویغفر لکم، دو انعامات دے گا، ایک اس قرض نو جڑا اللہ نو دیو گے، یعنی او دی راہ دے اندر خرچ کرو گے، صرف کرو گے، اللہ دونا کر کے تانوں لوٹائے گا، اور دوسرا تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا۔ کیسی خوش نصیبی اس انسان دی کہ جدی گناہ بھی معاف ہو جان، تے جدی دنیا بھی سوارے مالک اور جدی آخرت بھی سمر جائے، یہ اس تو بڑا خوش نصیب کوئی ہے؟
اس تو بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، لیکن تھوڑی جی چھوٹی جی قربانی مالک مانگدا ہے۔ تو فرمایا کہ واللہ شکور حلیم، اللہ ایسے لوگاں دا قدردان بھی ہے، اللہ بڑا بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، او ہر انسان ہر چیز او جڑی چھپی ہے انہوں بھی جاندا ہے، جڑی ظاہر ہے انہوں بھی جاندا ہے، اور سارے دی ساری عزت بھی او دے کول ہے، اور پوری کائنات نو اس نے حکمت دے تحت ترتیب دیتا ہے۔ اس واسطے اے انسانوں اپنے رب دی من کے تے چلو، رب چاہی زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ دے ہاں کامیابیاں تے کامرانیاں تہاڈا مقدر ٹھہرن گیاں، اگر من چاہی زندگی گزارو گے تے دنیا چ بھی رسوائی تے آخرت بھی رسوائی ہوئے گی۔ میں اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا کہ اللہ رب العزت سانو قرآن و سنت سمجھ کے اے دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتاں